نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو نور والے ان لمحات میں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور ہونے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ سورۃ البقرہ سے آج انشاءاللہ تعالی درس کا آغاز ہوگا۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی نزولی ترتیب ہے، جس انداز سے قرآن نازل ہوا، اس میں اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 87 یعنی 87 ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مکمل سورت مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے، اور یہ مکمل صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیات کے جو مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ کی شان میں احادیث کریمہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سورۃ البقرہ وہ سورت ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ شریف پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیاطین آتے نہیں ہیں، یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو تو وہاں سے شیاطین جو ہیں وہ بھاگتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھا کہ جادو ٹونے عصائب جنات جو آج کل جس کی وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اگر سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف تہجی، اور اس ترتیب سے قرآن مجید کے اندر سورۃ مبارکہ کے اوائل میں شروع میں جو یہ الفاظ آتے ہیں، جس طرح الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، قاف نون، ان تمام کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ رب العالمین بخوبی اور بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کے معنی سے واقف ہیں۔ اگر اور اس کے علاوہ کوئی اس کے معنی کو نہیں جانتا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں اس کے معنی سے واقف نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ الفاظ لغو ہو جائیں گے، یعنی بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ و عم نوانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ علمہ البیان، کہ ہم آپ کو اس کا بیان سکھائیں گے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک بات آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو اگر ان الفاظ کے معنی
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ گمان کیے جائے کہ آپ نہیں جانتے تو پھر یہ بات لغو ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مخاطب ہیں۔ مخاطب جب سامنے کسی سے کوئی بات کرتا ہے اور اگر وہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی یا اس کے معنی مفہوم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات بیکار ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ذاتی طور پہ ان تمام الفاظ کے جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے معنی کو جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ عربی زبان کے اندر اسم اشارہ کے لیے آتا ہے، اور ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، یعنی دور کے لیے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید تو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے حاضر ہے، اور اس کے لیے اسم اشارہ آتا ہے ہاذا، یعنی قریب کے لیے۔ جس طرح اگر انگلش میں آپ دیکھیں تو آپ دس از کرتے ہیں، اور دور کے لیے اگر آپ کو اشارہ کرنا ہوتا ہے تو آپ دیٹ از استعمال کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب کہنے سے مراد یہ ہے اللہ جل شانہ نے بعید کا اسم اشارہ اس لیے استعمال فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر جو قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے اندر ذکر ہے کہ ہم آخری نبی کے اوپر ایک کتاب کو نازل فرمائیں گے، اور قرآن مجید میں جس طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری چیز اتاریں گے، تو یہ بات یاد دلانا مقصود ہے۔ اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر کیونکہ یہودی زیادہ آباد تھے، جب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی تو ان کے سامنے بھی یہ بات کرنا مقصود ہے کہ یہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتاب لے کر آئے ہیں یہ وہ موعود کتاب ہے جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں کیا گیا ہے۔ تو اس میں اشارہ بعید استعمال کرنے سے یہ مراد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ان کو یاد دلانا مقصود ہے کہ جس کا وعدہ تمہاری کتابوں میں کیا گیا ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے اس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرما رہا ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ ذیشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں شک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر کسی بات میں تذبذب آ جائے کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کے معاملے میں یہ تذبذب کرنے کی تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ موعود کتاب یعنی آسمانی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پاس سے بنا کے تو نہیں لائے، بلکہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے، اس میں ایک ایک لفظ ہے وہ حقیقت ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، فیہ یعنی اس کتاب میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر ایک خاص طبقے کو مخاطب فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ اس کتاب میں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور عامہ یعنی ایک عام جب اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی تو وہاں فرمایا ہدی للناس، کہ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر خاص کر کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یوں تو اس کتاب کے اندر ہدایت عامہ ہے، یعنی ہر ایک کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن اس سے فائدہ، اس سے نفع وہ لوگ اٹھائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں آسمان سے جب بارش برستی ہے تو بارش ہر زمین پر برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، پتھریلی زمین پر بھی برستی ہے، بنجر زمین پر بھی برستی ہے، لیکن اس بارش سے جو زمین نفع اٹھاتی ہے وہ اٹھاتی ہے جو سبزے والی ہے۔ جہاں پتھریلی زمین ہے وہاں بارش برسنے کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ سبزہ اگ جائے۔ جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ اس بارش کے پانی سے نفع اٹھاتی ہے۔ تو یہی بات فرمائی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اس سے نفع اٹھائیں گے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ متقین کے بارے میں
علماء کرام نے کئی کلام کیا ہے، فرمایا تقوی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو تقوی یہ ہے کہ ایمان لے آنا، کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آنا، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے کہ انسان کفر سے بچے اور ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع فرمایا اس سے رک جائے۔ ایک تو عام متقی لوگ ہو گئے، یعنی جو ایمان لے کر آئے، کفر سے بچے، یہ عام ہے۔ اس سے زیادہ خاص لوگ ہو گئے تو حرام سے بچنا، اور جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ کام بجا لانا، یہ تقوی ہے۔ اور جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ اخص کہتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ جو شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں شبہ ہے، لیکن حدیث پاک میں آیا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، حلال بھی واضح ہے، ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں وہ مشتبہات ہیں۔ اور تقوی یہ ہے کہ انسان شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے، یعنی ایک تقوی کی کیفیت اور ایک مقام یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو چھوڑ دے۔ اگر ایک چیز میں شک آ رہا ہے اور ایک چیز میں شک نہیں ہے تو شک والی چیز کو چھوڑ کر اس کو اپنائے جس میں شک نہیں ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اور خاص الخاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے غیر کے سوا کسی کی طرف وہ التفات نہیں کرتے، کسی اور کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی۔ تو متقین کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں اس طرح علماء کرام نے کلام فرمایا، تو فرمایا کہ اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے، ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک تعریف یہ لکھی کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں منع فرمایا ہے تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے، یعنی جس چیز سے روکا ہے اس کے قریب بھی تم نہ جاؤ۔ ایک تفسیر میں یہ بات لکھی کہ دیکھیے، انسان ایک طرف چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حرام ہے لیکن یہ راستہ جا رہا ہے، میں اسے بچ کے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ایک بات لکھی کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، چرواہا وہ اپنی جانوروں کو کسی کی چراہ گاہ کے قریب چرائے جہاں پہ ممنوع ہے کہ یہ اس کی زمین نہیں ہے، کسی اور کی زمین ہے، اور عام بھی زمین نہیں ہے کہ جانور جہاں چرتے ہیں۔ اگر وہ اس کے قریب سے اپنے جانوروں کو لے کر جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ جانور اس کی چراہ گاہ کے اندر چلے جائیں۔ یہ ممکنات میں سے کہ جانور چراہ گاہ میں چلا جائے جہاں پہ جانا منع ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا علماء نے کہ جو حرام چیزیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کے پاس سے نکل جاؤں گا، اسے قریب سے نکل جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ حرام کے اندر آپ گر جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسے بچا جائے اور اسے دور رہ کر چلا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہر اس بات سے ہم سب کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد والی جو آیات ہیں، ان تین آیات اللہ رب العالمین نے ایک عام متقین کی صفات کے بارے میں نازل فرمائی، اور اس کے بعد 2 آیات ہیں جو مکمل کافروں کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد مکمل 13 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی۔ مومن وہ جو خالص ایمان والے ہیں، جن کے دل میں کفر نہیں ہے، کافر وہ جن کے دل میں سرے سے ایمان ہی نہیں ہے، اور منافق وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 باتوں کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، متقین یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کے بارے میں کل آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر تفصیلاً ایک بات ذکر، غیب کے بارے میں آگے جہاں جہاں مقام آئیں گے، اللہ اور حضور اور تمام جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں جو علم ہے یہ آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ یہاں پہ مراد غیب سے یہ ہے، یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی عام لوگوں نے نہیں دیکھا، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قبر کی زندگی ہے، یہ انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر ان بارے میں فرمایا۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ہم سے غیب ہیں، ہر عام آدمی سے یہ باتیں غیب میں ہیں، تو فرمایا کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لائے، یعنی بے دیکھے ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور اپنی نماز کو قائم رکھیں، وَمِمَّا غَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں کچھ وہ خرچ کریں، یعنی جو روزی اللہ رب العالمین نے دی ہے اس روزی میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا۔ خرچ کرنے سے دو باتیں مراد ہیں، یا تو آپ زکوٰۃ لے لیں جو فرض ہے، اللہ رب العالمین نے ہر صاحب نصاب پر فرض کیا ہے، وہ خرچ کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا پھر اسے صدقات نافلہ جو انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نفل کے طور پر خرچ کرتا ہے، اپنے صدقات اتارتا ہے، اسی طریقے سے نیاز نذر کرتا ہے اللہ رب العالمین کے پیاروں کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، جو بھی مراد لے لیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ چیز اللہ نے دی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ سب سے بڑا بخیل ہے، کیونکہ جس نے جو چیز دی ہے اسی کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانا تو یہ تو کنجوسی کا بڑا درجہ ہے۔ تو فرمایا یہ صفات ہیں کہ وہ بے دیکھے ایمان لائیں، نماز قائم رکھیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کریں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اتارا، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، جو آپ کی طرف اترا یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور جو آپ سے پہلے اترا یعنی جو آج آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے ہیں، ان سب پر یہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرمایا محبوب جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا۔ یہاں پہ علماء کرام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضور خاتم النبیین ہے، یہ نقطہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتارا اور جو ہم نے آپ سے پہلے اتارا۔ تو اگر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی آسمان سے کسی کتاب کا نزول ہونا ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا، کسی کتاب کو آنا ہوتا، تو اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہو جو آپ کے بعد آنے والی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حضور کے خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے بھی اس بات پر مہر لگا دی کہ اب حضور کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے جس پر ایمان لایا جائے، نہ کوئی نبی آنا ہے۔ ویسے قرآن وہ آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے بعد اب ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ تو جو آپ پر اترا اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تو جو یہ باتیں کریں گے، غیب پر ایمان لے کر آئیں، نماز قائم رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس کتاب پر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان پر عمومی طور پر سب پر ایمان لانا یہ فرض عین ہے کہ ان پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا یہ اس کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ کسی ایک نبی کا، کسی ایک آسمانی کتاب کا کوئی انکار کر دیتا ہے، اگرچہ وہ قرآن کا اقرار کرے، حضور پر ایمان لائے، لیکن حضور سے پہلے کسی نبی کا یا کتاب کا انکار کر دے گا تو یہ اس کو بھی ایمان سے خارج کر دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اب یہاں سے دو آیتیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں۔ فرمایا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سواء برابر ہے، علیہم ان لوگوں پر، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو نرے کافر ہیں، کفر کی وجہ سے ان کے دل پر اب ایسی مہر لگ چکی ہے کہ آپ انہیں اب کسی بات سے ڈرائیں، آخرت کی بات سے ڈرائیں، قیامت کی بات سے ڈرائیں، قبر کے عذاب سے ڈرائیں، کسی بھی بات سے، یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ کفر کر کر کے اب ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں
کہ یہ ایمان کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کیا، ان کی آنکھوں پر گھٹا توپ ہے، یعنی اتنی گھٹا چھائی ہوئی ہے کہ اب ان کو کوئی بھی واضح چیز نظر نہیں آتی، یعنی اسلام کی اتنی واضح چیزیں ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی، گویا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے۔ جب پردہ آ جائے تو پردے کے پیچھے کی چیز اس انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ یہاں پر پہلا رکوع مکمل ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب یہاں سے منافقین کے بارے میں آیات شروع ہو گئیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ شریعت کے اندر ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس بات کی تصدیق کر دینا، یعنی اللہ کی وحدانیت، حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کر دینا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نہ ہو، یعنی ایک آدمی دل سے تو تسلیم کرے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو اس کا ایمان بھی شرعی طور پر، ظاہری طور پر قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ہم مومن نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک آدمی زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ لیکن آج کیونکہ حضور علیہ السلام ان کی دلی کیفیات سے واقف تھے، حضور کے دور میں جو منافقین پائے گئے، آج ہم اس کیٹیگری کے اندر کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کسی کے دل کے حال پر مطلع نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی ظاہراً کلمہ پڑھے گا تو ہم اس کو مومن ہی جانیں گے، اس کے دل کا حال اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ہم اس کو، یہ منافق جن کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، یہ اس قسم کے منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، حضور نے جو نفاق کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، وہ 3 علامات جو حدیث کریمہ کے اندر ذکر ہیں، وہ ایک نفاق کی علامت ہے کہ ایسا شخص منافق ہے، لیکن اس کو ہم یہ منافق نہیں کہیں گے جن کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، ایک چیز ہے، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص دل سے تسلیم کرتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے، لیکن وہ مجبور اس طرح سے کہ گن پوائنٹ ہے، بھئی اگر تم نے ایمان لے کر آیا ہم تمہیں مار دیں گے، زبان سے کلمہ پڑھا تو مار دیے جاؤ گے، اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ زبان سے نہیں پڑھتا، یا پھر زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے، عزیمت تو یہ ہے کہ وہ اقرار کر لے اور گولی کھا لے، لیکن رخصت یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ کلمہ نہ کہے، یہ اقرار نہ کرے، تو اس کا ایمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے واضح فرما دیا، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، یعنی اپنی سمجھ میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ نے تو پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ تو ان کے دل کو حال کو جانتا ہے، لیکن یہ اپنے ایمان کا اظہار کر کے حضور کے سامنے اور مومنین کے سامنے تو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس پر مطلع نہیں ہے، اور حضور بھی ہمارے دل کے حال کو نہیں جانتے، وہ ہمیں مومن سمجھتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین نے جب حکم ارشاد فرمایا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اس سے مسجد سے کھڑا کر کے باہر نکال دیا. تو گویا کہ مطلع تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کے نفاق پر ہیں، لیکن کیونکہ شریعت ہے ظاہری طور پر جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا آپ نے ان کے نفاق کا بھی اظہار نہیں فرمایا. تو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، کوشش کرتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے. در حقیقت وہ حضور اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، اللہ نے فرمایا حقیقت میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنے ہی آپ کو. یہ دھوکہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سامنے دے رہے ہیں، لیکن یہ دھوکہ تو ان کا خود کو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نجات والا سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ سب سے عمیق گڑھے میں جا گرے ہیں. تو یہ دھوکہ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور ایسا دھوکہ کہ انہیں شعور بھی نہیں ہے، اس بات کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. ان کے دلوں میں بیماری کیا ہے؟ وہ اسلام کے خلاف کی بیماری ہے کہ اسلام اتنی ترقی نہ پائے، اسلام کو اتنی ترقیاں کیوں مل رہی ہیں، لوگ اس کے اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں. یہ ان کے دل میں بیماری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس عقیدے پر ہم تھے اسی عقیدے پہ لوگ رہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا. کس طرح؟ کہ اسلام کو اور تقویت دی، اسلام کو اور تقویت دی اور ترقی دی اللہ رب العالمین. جو اسلام کو ترقی ہوتی ہے، جو اسلام ترقی پذیر ہوتا ہے، یوں ان کے دلوں کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نفاق کی علامت ہے. آج بھی جو لوگ اسلام کی ترقی سے اگر جیلس ہوتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تخت پر نہیں آئے یا اسلام کا رواج نہیں پڑے، یہ سمجھ لیں ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. جو اسلام کو، جو اسلامی قوانین کو اپنے لیے زنجیر سمجھتے ہیں اور اسے چھٹکارا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید ہے جو مشعل راہ ہے. اس کے تمام قوانین مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں. جو اسے چھٹکارا کی طرف جانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت ان کے دل میں نفاق ہی ہے. اور اسلام ترقی پذیر ضرور ہوگا. اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے اور یہ پست بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو بلند و بالا رکھنا ہے. تو یہ تو امتحانات اور آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کو ترقی دے کر جلنے والوں کے دلوں کو، بیمار دلوں کی بیماریوں کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے. تو فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بدلہ ان کے جھوٹ کا، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح آج آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کئی لوگ اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، جہاد کے خلاف وہ کرتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں جو یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ فساد کا ذریعہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ان آیاتوں کو نکالا جائے تو قرآن ٹھیک ہو جائے گا. یعنی جو قرآن اللہ نے نازل کیا وہ ٹھیک نہیں ہے. کفار ہیں، آج وہ کہہ رہے ہیں، اگر مسلمان سوتے رہتے ہیں تو پھر کل وہ بات رائج بھی کر دیں گے. کوئی بعید نہیں، قرآن کی طرف سے اگر ہماری توجہ ہٹی رہی تو ہمارے قرآن میں تبدیلی ہو تو نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کوشش ہے یہ کرتے رہتے ہیں. تو پھر ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں جو زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں جس طرح آپ پر ایمان اور محبت کا حق ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کے دلوں میں تذبذب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے فساد برپا ہو. حضور کے خاتم النبیین ہونے پر وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی سب سے بڑا فساد ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور اس کے اندر وہ رکھنا ڈالیں کہ حضور خاتم نہیں ہیں، یا حضور بھی خاتم ہیں اور دوسرا بھی کوئی خاتم آ سکتا ہے، دوسرا کوئی نبی آ سکتا ہے. اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا. لیکن جب بھی آپ ان سے یہ بات کہیں گے یہ فساد ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے نہیں، یہ فساد نہیں ہے بھائی،
ہم بھی اصلاح کرنے آئے ہیں، یہ بھی اصلاح کی بات ہے، اور اپنے آپ کو ظاہر بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان سے بڑا مصلح، ان سے بڑا اصلاح کرنے والا، نصیحت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے، اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، سن لو، انہم ہم المفسدون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ و عما نوانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان کے معیار کو ذکر فرمایا لوگوں کے لیے، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یار ہم ایمان لے کر آئیں تو تمہارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا ایمان کس نوعیت کا ہونا چاہیے، کس درجے کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین، دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں تو کوئی آپ کے سامنے اس کا ماڈل ضرور ہوتا ہے کہ ہاں جی میں یہ چیز بنا رہا ہوں تو اس کا ماڈل یہ، اس طرح کی یہ چیز بننی چاہیے، اس طرح کی یہ چیز ہوگی، کوئی ایک ماڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اس کے معیار کی وہ چیز بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے بھی ان کے ایمان کا رول ماڈل وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو قرار دیا ہے، کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، تم نے بھی ویسا ہی ایمان لانا ہے۔ ایمان کس طرح لے کر آنا ہے؟ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے ہیں۔ آمن الناس، فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا اور لوگ ایمان لائے۔ وہ اور لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں۔ اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ایمان کیسا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور ہیں، ایمان لے کر آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، پرواہ نہیں کی، ساری چیزیں ضبط کر لیں، پرواہ نہیں کی، اپنا مال، اسباب، دولت سب کچھ مکے میں چھوڑنا پڑا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی کے پڑی، اس کی پرواہ نہیں کی۔ اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے میدان جہاد میں آنا پڑا تو اپنے مال کی، بال بچوں کی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ الغرض انہوں نے سب کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اس چیز کو منافقین نے دیکھتے ہوئے کہا کہ اتنا پیسہ، اتنی چیزیں چھوڑ دی، کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اولاد بھی چھوڑ دی، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، کیسے لوگ ہیں یہ؟ تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ان اوروں جیسا ایمان لے کر آؤ، اور صحابہ کا اکرام کا ایمان تو یہی تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس پر اگر ہلکی سی بھی آنچ آئے تو آپ فوراً حضور کی ناموس کی دفاع کے لیے میدان عمل میں آ جاتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان ہے۔ بے شمار احادیث کریمہ آپ نے علماء سے سنی، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم بھی قرآن میں بیان فرمائیں گے۔ حضرت عمر کو دیکھیں تو اگر آپ کوئی مسلمان فیصلہ نہیں مانتا تو آپ تلوار نکال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم فیصلہ نہیں مانتے، تمہارا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ صدیق اکبر جب مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو آپ جتنے مسلمان ہیں ان کو لے کر میدان جہاد میں نکل آتے ہیں۔ حضور کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم الرضوان آپ کو ہر وقت نظر آئیں گے، ہر لمحہ۔ یہ ایمان کی اصل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رول ماڈل قرار دیا ہے کہ یہ ایمان کامل ایمان ہے، کہ حضور کی ناموس پر جب بات ہو تو تم نے خاموش نہیں بیٹھے رہنا۔ ایسا نہیں کہ چیزوں کی پرواہ کی جائے۔ اب اگر جن مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی تو منافقین کی نظر میں تو وہ احمق ٹھہرے۔ انہوں نے یہی کہا نا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں، سب کچھ چھوڑ دیں حضور کے لیے؟ نہ، ایسا ایمان نہیں لا سکتے ہم۔ ٹھیک ہے جی، حالات ایسے ہم مانتے ہیں حضور کو، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ ابھی ہم باہر نکل کے آئے ہیں تو ہمارے سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ہم اس طرح ایمان نہیں لا سکتے۔ آج بھی ایسے ہی کچھ ہے، ہر ایک نے کسی نہ کسی چیز کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کسی کی معاشی زندگی ہے، کسی کی
آئلی زندگی ہے، اس کے لیے حضور کی ناموس پر جس طرح حملے. آپ دیکھیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، گزشتہ یہ بات آپ نے اس من سے کئی بار سنی ہے. اب آپ دیکھیں تو آپ کی ملک کی سرحدوں پر یا اور کسی بات پر حملہ دشمن نہیں کر رہا، بلکہ جو آپ کی نظریاتی سرحدیں ہیں اس پہ حملہ آور ہیں. اور وہ نظریاتی سرحدیں کیا ہیں؟ وہ تمام سرحدیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر ہیں، ہر اینگل سے. تو آپ کا دشمن اب اسی پر حملہ آور ہے، اور ہر وقت، ہر لمحہ، چند مہینے بعد، چند سال بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو اٹھایا جاتا ہے. جس طرح اب ہاٹ ایشو اٹھا لیا گیا، بٹ 295C کو ختم کر دیا جائے. دیکھیں نا کیسے کیسے بل پیش ہو رہے ہیں کہ جی ایمان لانے کے لیے کوئی شخص اگر آتا ہے غیر مسلم، وہ کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو، تو پہلے جی آپ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اس کو 1 ہفتے کا ٹائم دیں گے، اور اس کو آپ اسلام بھی بتائیں گے اور دیگر مذاہب کی بھی تعلیم دیں گے. اب اس کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے. یہ کوئی بل ہے پیش کرنے کا؟ آپ بتائیے. یعنی کیا اگر کوئی اس پہ حامی بھرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اس کا ایمان کتنا کمزور ہے، اس کو اپنے ایمان پر یقین نہیں ہے. بھئی ہم یہ چیز تو جب کریں نا جب ہمیں اسلام کی حقانیت کا یقین نہ ہو. بھئی تم دیکھ لو، یہ بھی دین ہے، یہودی بھی دین ہے، یہ عیسائیت بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے، جو تمہیں اچھا لگے لے لو. تو کیا مطلب ہم اسلام پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ حقانیت ہے، یہ دین حق ہے؟ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں. تو بل انہوں نے پیش کر دیا. مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے کہ جو مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور آپ نے اگر ایک لمحہ بھی تاخیر کی، ہوتا نا انسان بولے یار میں کیا، تم ایک کام کرو، عصر ہونے والی ہے، مسجد آ جاؤ نماز کے لیے، امام صاحب کلمہ پڑھا دیں گے، جاؤ چلو ہم چلتے ہیں کلمہ پڑھ لیں گے، کچھ دیر بعد امام صاحب آنے والے ہیں. تو اتنی تاخیر کرنے والا بھی گناہ گار ہے. اور اگر اس دوران وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ جس حال پہ مرا دوسرا شخص بھی اسی حال پر ہے جس نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا. کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، فی الفور آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں گے، پھر اس کے بعد کی باتیں بعد میں ہیں. یہ نیا بل آ گیا کہ 1 ہفتے کا آپ اس کو سوچنے کا موقع دیں. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے بل ہمارے مسلمان ملک کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بھی ایسے بل پیش ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظی عطا فرمائے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں. الا سن لو، اللہ نے فرمایا انہم ہم السفہاء، فرمایا بے شک یہی لوگ احمق ہیں، بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، ولیکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں ہیں. اللہ منافقین کو بار بار فرما رہے ہیں. نفاق ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے لیے، وہی اس کے لیے بیکار ہوتی ہے اور اس کی بربادی کا سبب ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتا، اس کا علم نہیں رکھتا. اللہ بار بار یہی فرما رہا ہے انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، انہیں یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، یعنی اپنے پادریوں کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس جب وہ جاتے ہیں، قَالُوا، تو یوں کہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو یوں ہی مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، ہم ایسی مذاق کر رہے ہیں، ہم ہیں دل سے تمہارے ساتھ. ہمارا جو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ ہمارا مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنا، ہنسی کرنے کی وجہ سے ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اللہ کے شایان شان الفاظ نہیں ہیں، جو کہ عربی کے اندر لفظ وہی آیا یستہزئ، کہ اللہ کی شایان شان یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے یہ بات کہیں کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. تو فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. اللہ انہیں اور ڈھیل دیتا ہے. اللہ رب العالمین تو فوراً پکڑ کر لے نا، سخت کر لے، لیکن ان کو ڈھیل دینا اس لیے ہے کہ اپنی سرکشی کے اندر وہ بھٹکتے پھریں، جس وہ نفاق کے اندر گھوم رہے ہیں اسی میں گھومتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ،
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی بالہدا فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی ان کی اس تجارت نے، اس خریداری نے انہیں کچھ نفع نہ دیا۔ یہ بالکل سمجھ لیں یوں ہی ہے، اگر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور اچھی چیز کی جگہ ردی چیز آپ خرید کے لے آئیں تو آپ کا مال بھی ضائع ہو گیا اور اس چیز سے آپ کو کوئی نفع بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ بیکار ہے۔ بالکل ایسی ایک بہت خوبصورت چیز ہو لیکن وہ ہمارے ملک پاکستان میں چلتی ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو لا کے رکھ دیں گے تو آپ کو اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، وہ بیکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی ہے، گمراہی خرید لی ہے۔ وہ کیا ہے کہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہے، آگے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ تو یہ جو ان کی تجارت ہے، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت کی راہ جانتے ہی نہ تھے، یعنی وہ سودا کرنے تجارت کی راہ کو جانتے ہی نہ تھے کہ کون سے راہ پہ جا کے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگلی دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان منافقین کی مثال کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ایک بات سے اور کہا ان منافقین کا حال ایسا ہی ہے۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس کا ارد گرد اس کے آس پاس کی جگہ روشن ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ انہیں سوجھتا نہیں ہے، کچھ انہیں دکھتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال بیان کری کہ آپ ایک چیز دیکھیں، گھپ اندھیرا ہو اور ایک شخص آگ جلائے، اب مشعل جلاتا ہے، مشعل سے اس کا آس پاس وہ روشن ہوتا ہے، عین اس وقت اس کی آنکھوں کا نور چلا جائے، اب آپ بتائیں اس مشعل سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے؟ وہ نہیں ہونا۔ تو یہی چیز ان کی ہے کہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا یہ سوچتے ہوئے، اب جب دیکھتے ہیں کہ جی یہ اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہیں، روشنی کو دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس میں چلیں، لیکن وہ جو نفاق ہے اس کی وجہ سے چلنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بالکل مثال ان کی ایسے ہی ہے کہ جب ایک اندھیری رات کے اندر کسی نے مشعل کو جلایا، شمع کو جلایا، روشنی ہوئی کہ اب وہ چلے، راہ چلے، اسی وقت اس کی آنکھوں کا نور اللہ لے گیا، اب اسے کوئی نفع اس چیز کا حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ منافقین کا حال بھی یہی ہے، صم بکم عمی، بہرے گونگے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب، دوسری مثال، یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے کصیب من السماء، آسمان سے اترتا پانی، فیہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العالمین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ فرمایا کافروں کو اللہ رب العالمین نے گھیرا ہوا ہے۔ مثال بیان کی کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، آپ دیکھیں بارش کے اندر گرج بھی ہوتی ہے، آوازوں کی، بادلوں کی آواز ہوتی ہے، پھر بجلی کی کڑک ہوتی ہے، اور اندھیرا آ جائے تو انسان پھر ایسے عالم میں خوف زدہ ہوتا ہے۔ تیز بارش ہو، آپ کھڑے ہوں، ہر طرف اندھیرا ہے، گرج بھی ہے، بجلی کی کڑک ہے، تو خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ موت کے خوف سے، اب اگر موت کے ڈر سے وہ اپنے کان بند کر لے کہ میں اس کی آواز نہ سن سکوں، تو کانوں میں انگلیاں ڈالنا موت سے بچا نہیں سکتا۔ ان کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ یہ جو اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام ایک موسلادھار بارش کی طرح ہے،
اب اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، جہاد کرنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، اس چیز سے وہ خوف زدہ ہو کے رک جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جیسے قرآن میں آپ آگے سنیں گے کہ جہاد میں جانے سے رک جاتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں اچھا ہوا ہم ساتھ نہیں گئے مسلمانوں کے، اب ہم بچ گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے، وہ یہ گمان کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا اس طرح کرنا ان کو موت سے تو نہیں بچا سکتا، موت تو ان کو آنی ہے، بلکہ برائی یہ ہے کہ یہ دین اسلام سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے۔ تو واللہ محیط بالکافرین، تو اللہ رب العالمین نے تو ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، موت ان پر آئے گی اور یہ عذاب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس طرح بچنا، کانوں میں موت کے خوف سے کوئی ہاتھ انگلی ڈال دے تو وہ موت سے بچ نہیں سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر یہ اس طرح اسلام سے بچیں گے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے تو اللہ رب العالمین ان کفر کی وجہ سے ان کو عذاب اور ہمیشہ کا عذاب ان کو دینا ہے۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، فرمایا بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، یعنی زوردار بجلی کڑکتی ہے تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، زوردار روشنی آنکھوں پہ پڑے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ نظر نہیں آتا سامنے کا۔ تو فرمایا کہ بارش میں جو بجلی ہے وہ ایسی ہے کہ لگتا ہے ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یہ دوسری مثال ان کی بیان کی۔ ایک اور مثال، اب آپ جنگل میں ہیں، بارش ہے، بجلی کڑکتی ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں انسان 2-3 قدم آگے بڑھ جاتا ہے کہ میں یہاں بڑھ جاؤں۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب اسلام سیدھا سیدھا چل رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جنگی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ یعنی جب اسلام کو، دین اسلام کو نفع ہوتا ہے تو یہ ساتھ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن مشکل آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی اس بجلی کی روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب کبھی اسلام کو نفع ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب جب بجلی کی روشنی ختم ہوئی تو آپ کھڑے رہ جائیں گے، اندھیرا ہے کچھ نظر نہیں آئے گا، 2 قدم نہیں اٹھاتا انسان۔ ایسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں پر پریشانی ہے، حالات تنگ ہیں، جنگ ہو سکتی ہے، پیچھے رک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت رہتی ہے، جب فائدہ ہوتا ہے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب فائدہ نہیں ہوتا، پریشان حالات ہوتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کبھی چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا تو کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جاتا، نہ وہ کچھ دیکھ سکتے نہ وہ کچھ سن سکتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پر دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ محبت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے رب کی عبادت کرو، وہی تمہارا پالنہار ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ نعمتیں ہیں کہ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آپ اس پر چلتے ہیں، وقت ضرورت اس پر بیٹھ جاتے ہیں، وقت ضرورت اس پر لیٹ بھی جاتے ہیں۔ تو زمین مسلمانوں کے لیے بچھونا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، ایک عمارت کی طرح آسمان کو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل نکالے۔
کہ زمین سے وہ پھل نکلتے ہیں تم اس میں سے کھاتے ہو، رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، تو جانتے بوجھتے تم جانتے ہو کہ وہی ایک رب ہے، آسمان سے پانی وہی اتارتا ہے، زمین سے سبزہ وہ اگاتا ہے، ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، تو فرمایا جانتے بوجھتے اللہ کے برابر والا تم نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے اس بندے خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت تم لے آؤ۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا چیلنج ہے کافروں کو کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت، چھوٹی سے چھوٹی صورت، سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے قرآن میں الفاظ کے اعتبار سے، معنی تو اس کے بڑے وسیع ہیں، 3 آیتوں والی وہ صورت ہے، تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، تو وہ بھی تم نہیں لا سکتے۔ کہ قرآن نے فرمایا کہ 10 آیتیں لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیت اس جیسی لے آؤ، تو ایک آیت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی جیسی اس کی طرز پر اس طرح خوبصورت آیت کوئی نہیں لا سکتا۔ تو قرآن نے یہاں پہ چیلنج دیا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ جو محمد پر قرآن نازل کیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور پر طعنے کستے تھے نا کہ حضور اپنے پاس سے بنا کے لے آتے ہیں، کہ کبھی کبھی وحی کا سلسلہ رک جاتا، حضور کچھ دن وحی نہیں فرماتے، نہیں بتاتے کوئی نئی بات، تو یہ سمجھ دیکھو اب حضور کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان سے کوئی کلام نہیں بن رہا، اس طرح کی جو طعنے کستے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے خاص حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اللہ کے سوا جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا پالنہار سمجھتے ہو، اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، ان کو تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ کے مقابلے میں جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، من دون اللہ، یہیں سے سمجھ لیں اس بات کی ابتدا ہے، اور اس مفہوم کو آپ قرآن میں بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ من دون اللہ کا فرق کیا ہے اور اولیاء اللہ کا فرق کیا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی جن کو تم اللہ کی کیٹیگری میں رکھتے ہو، کیونکہ جو کافر تھے وہ تو اپنے بتوں کو خدا سمجھتے تھے نا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کیٹیگری میں جن کو تم رکھتے ہو ان کو اپنے لیے بلا لو، پکار لو، کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کے پکارنا، اللہ کا ناچیز بندہ سمجھ کے مدد کے لیے بلانا، یہ اس میں داخل نہیں ہے، من دون اللہ کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ من دون اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا، اللہ کا غیر، اور اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست، جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو الفاظ سے ہی بہت بڑا فرق واضح ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اپنے وہ تمام حمایتی جو اللہ کے سوا تمہارے حمایتی ہیں ان کو تم بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی ان کو بھی جمع کر لو اور کوشش کر لو کہ ایک صورت بنانے کی، تم بنا نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی کوئی ایک صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے خود بھی بیان کر دیا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو ہوتا ہے اچھا بھی کوشش کر لو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، پھر آپ کہتے ہیں بھائی تم سے یہ نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے، تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک اینٹیں رکھ کے کوئی دیوار بنانے والا مزدور ہے، آپ اس کو کوئی انجینئر کی بڑی مشین دے دیں، بولیں اس کو ٹھیک کر دو، وہ نہیں کر سکتا۔ بولے جی میں فلاں کو لے آؤں گا، لیکن وہ سب وہ لے کر آئے جو اس کا کام ہی نہیں جانتے، تو آپ سمجھ جائیں گے اور آپ دعویٰ کر دیں گے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے بلغاء فصحاء اس عرب کے دور میں جو تھے ان کو کہا ٹھیک ہے ایک کوشش کر کے دیکھ لو، اور جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا بھی لو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اللہ نے فرمایا اور پھر میں کہہ رہا ہوں تم کر بھی نہیں سکتے، تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے، تم سے یہ ہوگا نہیں۔ تو فرمایا اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، یعنی اس قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت نہ لا سکو گے،
تو پھر کیا کرو، فاتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آدمی سے مراد وہ لوگ جو کافر ہیں، تو دنیا کے اندر کفر سے محروم رہے، یہاں بھی کوئی نعمت ان کو نہیں ملی، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں گے۔ اور پتھر وہ بت جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان بتوں کو بھی جلائے گا، تاکہ ان کو یہ لگے کہ جن کو ہم خدا کا مد مقابل سمجھتے تھے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں۔ اس وقت ان کو یہ معلوم ہو کہ دنیا میں جو ہم کرتے رہے وہ کتنا غلط تھا، کہ رب کو چھوڑ کر ہم نے ان پتھروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، ان پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ تو فرمایا اگر تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، نہ لا سکو گے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے تیار رکھی ہے جہنم، جس کے اندر کافر جلائے جائیں گے۔ وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا اور خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک صالح عمل کیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہر عمل، میں نے کہا نا تقویٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آنا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے، یہ بنیاد ہے۔ حدیث مبارکہ میں مسند امام اعظم کے اندر کتاب الایمان کے اندر حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ اکبر، حضرت ابن عمر غالباً حضرت جابر ہیں، وہ حمص ایک شہر ہے شام کا، جب وہاں پہ آپ گورنر بن کر آئے نا تو ایک نوجوان آپ کے پاس آیا، اس نے سوال کیا ایمان کے متعلق۔ وہ سوال یہ کیا کہ حضور آپ ایسا شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ شخص وہ ہے کہ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں تو وہ خیانت نہیں کرتا، امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور لوگوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اور جب جب اسے موقع ملتا ہے وہ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، اسلام کی باتوں پہ عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس کے دل میں نا اسلام کے بارے میں تذبذب ہے، وہ اللہ اور رسول کے معاملے میں شک کا شکار ہے، تو اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے سارے اعمال باطل ہیں، حبطت اعمالہم، سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ اچھا اس کے بدلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جو نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے اور نیکیاں بھی نہیں کرتا ہے، لیکن ایک کام ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے معاملے میں اخلاص پر ہے، یعنی خالصتاً اللہ کو رب مانتا ہے، رسول کو آخری نبی مانتا ہے، اس معاملے میں وہ اخلاص پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے نجات کی امید ہے، اور اس کے جو اعمال سیئہ ہیں اس پر عذاب کا خوف ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کی وجہ سے اسے، اس کے اعمال کی وجہ سے عذاب تو کرے گا، لیکن مجھے یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ اس کو نجات مل جائے گی، کیونکہ وہ ایمان پر خالص ہے۔ اور ایک اس کے بدلے میں وہ شخص ہے جو بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کے معاملے میں خالص نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے سارے عمل باطل ہو جاتے ہیں، سارے عمل ضائع ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیچ ہے، ہر چیز کمتر ہے۔ اگر ایک مومن بندہ ہے، اگر وہ اپنے ایمان ہی کو دیکھ لے تو اسے پھر وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کی کسی بھی بات سے وہ متاثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ساری کی ساری ضائع ہیں، وہ ہر چیز دنیا کے لیے کرتا ہے۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان گناہ میں پڑتا رہتا ہے تو ایمان کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں،
کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ مراد یہ ہے کہ جنت میں جو آپ نعمتیں کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں، آخرت میں بھی وہ پھل ملے گا، لیکن وہ صورتاً اس جیسا ہوگا جیسے دنیا میں پھل ہے، صورت اس جیسی ہوگی۔ تو وہ ظاہری صورت دیکھ کر جنتی یہ کہے گا یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہمیں پھل اللہ نے دیا تھا، لیکن جب اس کو کھائے گا تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا دنیاوی ذائقے سے۔ وہ تصور میں نہیں لایا جا سکتا نا، جنت کی نعمتوں کا تصور ہم ویسے خیال ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا ہوگا کیسا یہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ظاہری طور پر دیکھ کر وہ کہے گا یہ تو وہی نعمت ہے جو مجھے اس سے پہلے دنیا میں ملی تھی، لیکن اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو فرمایا وہ کہے گا بَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیکھے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ نے فرمایا اس جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ان کے نکاح میں عورتیں دے گا وہ پاک ہوں گی، جتنی بھی دنیاوی خصائل اور رذائل ہیں ہر چیز سے وہ پاک ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان جنتی نعمتوں کے اندر ہمیشہ انسان نے رہنا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اب کافروں نے جب یہ بات سنی کہ حضور کہتے ہیں جی اس میں پھل ہوں گے، جنت میں خواتین ہوں گی، تمہیں نکاح میں دی جائیں گی، اور نعمتیں گنوائی گئیں، تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، دنیاوی باتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کیسا ہے، ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، سمجھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ جیسی چیز کا ذکر فرمائے۔ جنت کی نعمت کو سمجھانے کے لیے اس نے بیان کیا، وہ نعمت حقیقتاً تو اس کا حقیقت کیا ہوگی یہ رب جانتا ہے، تو فرمایا کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جیسی مثال بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا۔ اب وہ مثال مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، مچھر ایک بہت ہی چھوٹا سا یہ پرندہ ہے، اور فرمایا اس سے بڑھ کر، یعنی اگر اس سے بھی ہلکی کوئی مثال بیان کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرمائے گا، تو سمجھانے کے لیے وہ مثال بیان کرے۔ مچھر اتنی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوگی تو اللہ وہ بھی بیان کر دے گا، اس میں اللہ حیا نہیں فرمائے گا۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ کیسی بات قرآن میں یہ بھیجا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے من ربہم حق ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اب جو بھی مثال ہے، جو بھی قرآن کا ایک ایک لفظ اس کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر لوگ، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، ایسی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے۔ کافر اس چیز میں پڑ جاتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق لوگ پھر قرآن کی اس قسم کی آیات کو لے کر اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب گمراہ کس طرح ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں قرآن ہے، قرآن کی آیت تو ابھی آپ نے سنا ہدایت کے لیے ہے کہ اس کتاب میں تو ہدایت ہے، پھر گمراہ کیسے ہوں گے؟ مثال کے طور پر قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب کوئی شخص بولے جی قرآن میں آیا اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا تو ہاتھ ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات، اللہ کی کرسی نے تمام آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، تو وہ کیا خیال کرے گا اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے؟ دیکھیں فاسد ہے نا یہ باتیں، تو یہ عقیدے بھی فاسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، زمان اور مکان سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اسی طرح
جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کو اللہ کی مخلوق بتا دینا، یہ بھی بد عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ درست نہیں ہے۔ خالق بتا دینا، اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے فرمائی۔ جو فاسق لوگ ہیں نا پھر وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، وہ قرآن کی آیت کو بیان کر کے اور وہ اس کے معنی کو غلط بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور ہر اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کاٹتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ أَن يُوصَلَ، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اسے کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بیان کی تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں جلائے گا، اللہ اکبر، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تم مردہ تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایک پانی کی بوند، ایک بے جان پانی کی طرح تم تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ اور یہ پروسیس بھی کائنات کا ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح ایک جان کو تخلیق فرماتا ہے مادر رحم کے اندر، یہ اس کی شان ہے۔ ہاں تم مردہ تھے، اس نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر وہ تمہیں موت دے گا، مردہ کرے گا، پھر وہ تمہیں جلائے گا اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر کیسے تم اپنے رب کا انکار کرتے ہو، کیسے تم اس کی نفی کرتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اس نے استوا کیا، قصد کیا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان اس نے بنا دیے۔ زمین میں جو کچھ اس نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے تم اس سے کھاتے ہو، آسمان کو اس نے تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تیسرا رکوع مکمل ہوا، محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ تو نارملی دنیا میں بھی جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے نا، کسی بھی عہدے کا، تو اس کا استعمال بھی کرتا ہے، اس کو فخر ہوتا ہے، صدر کا نائب بن گیا یا وزیر کا نائب بن گیا۔ جو اسکول ہوتا ہے اس میں کلاس میں جو پریفیکٹ بنتا ہے نا، وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ جی میں ان سب کو مانیٹر ہوں، میں ان سب کے اوپر ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ، اور فرشتوں سے یہ بات فرمائی کہ میرا نائب یہ بندہ ہوگا۔ اب اس کی اعزاز کس چیز میں ہے وہ بیان فرمایا، وہ کون سا اعزاز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے؟ وہ بھی تو کوئی نہ کوئی بات ہے نا، سارے تو نائب نہیں ہیں، ورنہ جہنم میں بھی لوگ جلیں گے۔ فرمایا اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے فرشتے بولے کیا تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، یہ فساد بھی مچائے گا اور خون بھی بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی عبادت کرنا
اللہ نے جو حکم دیا لمحہ بھر ضائع کیے بغیر اس پر عمل کر لینا، یہ ان کی صفت ہے، وہ لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ کتنی بڑی صفات ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، اور ایسے کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے جو زمین میں فساد بھی کرے گا، خون ریزیاں بھی کرے گا۔ اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو اللہ نے جو ہم پہ فرائض کیے ہیں اس میں ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اپنی ایک ہی بات اگر نماز کو دیکھیں تو کتنی کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں فرائض کے اندر، نوافل اور دیگر چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جس بنا پر میں اس آدمی کو اپنا نائب بنا رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، تم مجھ سے ناواقف ہو۔ وہ بات کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، جتنی بھی کائنات کی اشیاء تھی سب کے نام بتا دیے۔ پھر ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اور فرشتوں سے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کے ناموں کی تم مجھے خبر دو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، اگر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ نہیں تمہارے گمان میں یہ تھا کہ تم تسبیح بیان کرتے ہو، پاکی بیان کرتے ہو، اور یہ خون ریزی کرے گا جو میرا نائب بننے والا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالو، فرشتے بولے سبحانک، اے رب تجھے پاکی ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو تو نے ہمیں سکھایا، بس ہم وہ جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام، یعنی ان فرشتوں کو ان تمام اشیاء کے نام بتائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب اشیاء کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی ساری چھپی ہوئی چیزوں کو، میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ علماء نے یہاں پہ لکھا کہ ان کی فرشتوں کا جو مکالمہ تھا دل میں یہ تھا کہ اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کا نائب بننا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں، اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، تو اعزاز ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر وہ اعزاز بتایا جس اعزاز کی بنا پر اس انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اور فرشتوں کے لیے تو وہی بات ہے جو اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میں ظاہری جو تم نے ظاہر کیا وہ بھی جانتا ہوں، جو دل میں چھپا تھا وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں، اس سے ایک بات ہمیں یہ اخذ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے عمل کرتے ہیں سارے کے سارے، بولیں جی جنت ہمارے لیے ہو جائے گی، ہاں وہ ذریعہ ضرور ہیں اعمال، لیکن ہم کسی کو کمتر نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ سے۔ ہونا یہ چاہیے انسان اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے کہ جو بھی ہے وہ سب مجھ سے اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اعمال قبول کر لے گا۔ اللہ ہم نہیں جانتے نا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے عوض میں ہمیں جنت ملے گی، یہ ہم اس بنا پہ جانتے کہ یہ ذریعہ ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر لے گا تو اس کے حقدار ٹھہریں گے۔ لیکن کسی کو کمتر سمجھنا کہ نہیں اس کا حقدار میں ہوں، یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، وہ سب میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو،
سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، و تکبر کیا۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اب دیکھیں کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ کیا ہے؟ نافرمانی۔ کون سا گناہ ہوا؟ قتل تو ہوا، وہ تو پہلا قتل ہوا نا اس زمین پہ آ کے، جو حابل اور قابل کا معاملہ ہے وہ سب سے پہلا قتل ہے جو اس زمین کے اوپر ہوا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ یہ پہلی گناہ کیا ہوا؟ نافرمانی۔ اور نافرمانی بھی کون سی؟ اللہ رب العالمین کے نبی کی نائب کی گستاخی۔ تو یہ فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تو یہ نافرمانی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمایا آگے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ شیطان کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تمہارا دل چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو لرزش دی، اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کافر ہے اور مسلمان ہے، مسلمان و کافر کی جنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کافروں کو ختم فرماتا ہے اور مسلمانوں کو بقا دیتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، تم زمین پہ اتر جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ ایک وقت تک تم زمین میں رہو گے اور ایک وقت تک وہاں سے نفع اٹھاؤ گے، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے اور اسی جنت میں پھر آنا ہے۔ اب یہاں بس ایک بات کا خیال رکھیں، اس واقعے میں بہت سے لوگ شاید یہ گمان کرتے ہیں یا ان کی زبان سے یہ بات نکل جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی یا یہ انہوں نے خطا کی یا نعوذ باللہ نافرمانی کی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، انبیاء کی نافرمانی سے، ان سے معصوم عن الخطا، یہ انبیاء کے لیے کہا جاتا ہے کہ غلطی سے آپ معصوم ہیں، محفوظ نہیں، معصوم ہے، کہ آپ سے ہو نہیں سکتے۔ اور پھر خود قرآن کے اندر آگے آپ سنیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ قرآن یہ خود کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ارادہ ہم نے نہیں پایا کہ وہ ایسا کرتے۔ تو انبیاء کی شان کے اندر اس طرح کہنے سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کی سلامتی رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو فرمایا ایک وقت تک تم زمین میں رہو گے اور ایک وقت تک تم نے وہاں کا نفع اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے جنت سے تو آپ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 300 سال تک آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے روتے رہے، اور اتنا آپ روئے کہ آپ کے رخسار مبارک پر جو آنسوؤں کی لڑی ہوتی ہے اس کے نشانات بھی بن گئے۔ یعنی جس چیز میں آپ کا ارادہ نہیں تھا اس گناہ پر بھی آپ نے اتنی توبہ کی۔ ہم تو جانتے بوجھتے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جانتے بوجھتے روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے تب بھی ہمارے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا، جانتے بوجھتے بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کلمات سیکھ لیے۔ اس میں علماء کے اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی، اس میں نامی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب میرے، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، کہ جب میرے اندر روح پھونکی گئی تو عرش بری کے پائے پر میں نے
یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا پایا تو یہ برکت ہے۔ تو آپ کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، تو کلمات سے مراد علماء نے لکھا کہ وہ الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ سب سے مراد آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ان کی آل اولاد جو ان کی پشت کے اندر موجود تھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار بنے گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کچھ غم ہوگا۔ دنیا میں کوئی خوف اندیشہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن بھی وہ غمگین نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ان آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک فرما برداری کرنے والے، اللہ کی ہدایت کی اتباع کرنے والے، وہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ہوں گے، اور ایک نافرمان جو ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین کریم پروردگار مالک و مولا، ہم سب کا یہاں آنا، درس و بیان کو سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین تیرے نیک بندے اپنی نیند کو قربان کر کے تھکن کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کے نور سے ان تمام کے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ قرآن کی برکت سے ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ان تمام کے گھروں میں قرآن مجید فرقان حمید کا نور داخل فرما۔ ان تمام لوگوں کے، ان ہماری بہنوں بھائیوں کے گھروں کو اللہ رب العالمین جنتی گھرانہ بنا دے۔ یا الہ العالمین کریم پروردگار ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت شمس الدین سیالوی، حضرت شاہ لکھنوی، حضرت شیخ محمد راجن علیہ رحمۃ الرحمن کو ہم اس کا ثواب اصال کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے کریم پروردگار اے مالک و مولا، محمد فاروق صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین اے کریم پروردگار اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے وقت میں خیر و برکت عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی جغرافیائی سرحدیں، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اے کریم پروردگار اے مالک و مولا، پاکستان کو ملک سے محبت کرنے والے اور دین سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما۔ اے کریم پروردگار جتنے بھی اسیران ناموس رسالت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں استقامت عطا فرما۔ اے کریم پروردگار انہیں جلد از جلد باعزت رہائی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور کی ناموس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما، حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک اعلان سماعت کریں، نور فاطمہ اسلامک اکیڈمی، یہ جو آدم جی نگر مسجد اقصیٰ کے پاس ہے، 2 اکتوبر بروز ہفتے کو یہاں پہ سید یا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی نسبت سے سالانہ عرس ہے خواتین کے لیے، اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، مومنوں پر رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک قبل الموت، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک عند الموت، اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک یوم القیامہ، اللہم ارزقنا زیارت المکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت المدینۃ المنورہ فی کل عام وفی کل سنہ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اور دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم، کیسا ٹھیک ہے؟